बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक में मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गारे हिरा में हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई, पहली वही जिसका जो पहला लफ्ज़ था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। इसके बाद गाहे बागाहे कुरान की आयत नाजिल होती रहीं और सूरह अहज़ाब नाजिल हुई जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। सूरह अहज़ाब की खुसूसियत मैं आपको बता दूँ कि उसमें हमें 3 हुक्म दिए गए। पहला, जो पर्दे के बारे में हुक्म दिया गया कि ए नबी अपनी बेटियों, बीबियों और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब वो बाहर जाएं तो पर्दा किया करें और अपनी चादर का कुछ हिस्सा अपने चेहरे पे रख लें, ढांप लें, ताकि उनके पहचान हो जाए कि वो मोमिनीन हैं, मुस्लिमा हैं। क्योंकि उस वक्त मुनाफिकीन जो थे, कुफारे मक्का जो थे, अरब के लोग जो थे, वो हमारी मुसलमान जो ख़वातीन हैं उनको अक्सर जो है वो छेड़ा करते थे। ऐसा कुरान में ज़िक्र है। और इसके बाद जो दूसरी एक अहम बात बताई गई वो ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में बताई गई, जो खंदक खोदी गई थी जिस वक्त कुफारे मक्का ने हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके साथियों को मदीना जो है जाकर शहीद करने का, जो एक तंग करने का और हमला करने का एक जो पूरा मंसूबा बनाया था, मंसूबा साजी की गई थी, तो उस वक्त बहुत ही गहरी खंदक खोदी गई थी। इसका अहज़ाब में ज़िक्र है। तीसरा जो ज़िक्र अता फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में, तो वो ये था कि हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी फुप्पीज़ाद ज़ैनब बिन्त हजश से निकाह किया, जो कि ज़ैद बिन हारिस की साबिक़ा बीवी थी। ज़ैद बिन हारिस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। और जब उन्होंने अपनी जो है वो फुप्पीज़ाद बेटी से शादी की तो कुफ़ार मक्का ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, मुनाफिकीन ने बहुत ज़्यादा जो है वो तंज़ किया कि कैसा इंसान है जो अपनी बहू से शादी कर रहा है। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमाई कि ए नबी कह दीजिए इन लोगों से कि नहीं है तुम्हारे मुंह बोले बेटे, तुम्हारे सगे बेटे। तो इस तरह से एक ये भी बात अयां हो गई कि अगर मुंह बोले बेटे की बीवी से आप निकाह करते हो तो आपका खूनी रिश्ता तो नहीं है, आप उनसे निकाह कर सकते हो। तो अहज़ाब की बरकतें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों के बारे में बताया। पहली बात पर्दे के बारे में, दूसरी बात मुसलमानों की कुव्वत के बारे में, एके के बारे में, और तीसरी बात ये बात अयां कर दी कि आपके मुंह बोले बेटे आपके सगे बेटे नहीं हैं। तो इस तरह के जो रसूमात हैं तो हम परस्ती हैं, तो इससे जो है परहेज़ करें। दूसरी बात ये कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं और उनकी जो एक खुसूसियत है, बहुत सारी रिवायात, बहुत सारी अहादीस उनसे मरवी हैं। जब वो एक सफ़र के दौरान गुज़र रही थी, काफ़िला गुज़र रहा था, तो उनका हार कहीं खो गया। तो हज़रत सफ़ान सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि आप चलें, मैं आपका हार ढूंढ कर आता हूँ। इस तरह से वो कुछ पीछे रह गए काफ़िले से, जिस पर बहुत से लोगों ने, कुफ़ार मक्का ने, कुफ़ार ने, मुनाफिकीन ने ये तोहमत लगाई कि नौज़ुबिल्लाह उनके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिस पर वो बहुत रंजीदा हुई, बहुत ज़्यादा रंजीदा हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में उनकी अस्मत की गवाही दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद उनकी अस्मत की गवाही दी कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो जैसी पाक थी वो वैसी ही पाक हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज हमारा जो प्रोग्राम है मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस वक्त मैंने पहले भी अपने एक गुफ्तगू में ये कहा था कि एक वो वक्त था जब जहालत के दौर में बेटियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था, लेकिन उन कुफ़ार के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था जब अल्लाह ने नबूवत अता की हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, और कुरान की सूरत में वो आयत नाजिल की, वो मर्तबा दिया औरत को, वो दर्जा दिया कि माँ के कदमों तले जन्नत रख दी, बीवी को घर की जीनत बना दिया, बेटी को घर की रहमत बना दिया, बहन को रहमत व अस्मत बना दिया। तो आज जो हमारा एक टॉपिक है ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में, उनके इख्तियार के बारे में, कि किस तरह से ख़वातीन अपने घर में रहकर बापर्दा तौर पर और किस तरह से मुआशरे के ज़ाबत हयात को कायम रखकर अपने हुकूक यहाँ पर जो है वो अदा भी कर सकती हैं और जिस तरह से उनके हकूक़ हैं वो भी अदा किए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारी आज की जो मेहमानान ग्रामी हैं,
ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گی محترمہ مہناز اختر کا, جو کہ فلاحی سماجی سیاسی رہنما ہیں, اور شہنائی کے نام سے ان کا ایک جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے جس میں وہ غریب لڑکیوں کے لیے بہت ہی آسان ریٹس میں جو ہے وہ جہیز کا پیکج, مکمل پیکج جو ہے وہ دستیاب جو ہے وہ کرتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. میم آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. انوائٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ اس کے علاوہ موجود ہیں محترمہ سمینہ عبدالصمد صاحبہ, جو کہ ہوم شیف بھی ہیں اور میمن ویلاگر بھی ہیں. میمنی ویلاگز ان کے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے ویلاگز میں ایسی باتیں سکھا جاتی ہیں, اتنا کچھ کہہ جاتی ہیں, اتنا کچھ سمجھا جاتی ہیں کہ دیکھنے والے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کوئی اپنے ویلاگ میں اتنے اچھے پیغامات بھی دے سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائی, ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. شکریہ آپ کا بھی, شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, بہت بہت اور شکریہ, ہمیں بولنے کا موقع دیا. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہی موجود ہیں محترمہ فرحانہ لاکھانی صاحبہ, جو کہ ہوم شیف ہیں اور اپنی گھریلو مصروفیات کے علاوہ جو ہے یہ ہوم شیف بھی ہیں. مختلف ٹی وی چینلز میں آپ ان کو دیکھ چکے ہیں اور بہت اچھی شیف ہیں. میں یہی کہوں گی کہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں, ایک باصلاحیت خاتون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. بہت بہت شکریہ. اب اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آؤں گی محترمہ مہناز اختر کی جانب, جو کہ فلاحی سماجی سیاسی کارکن ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ شہنائی کے نام سے آپ اپنا فاؤنڈیشن چلاتی ہیں, تو شہنائی کے قیام کے وقت آپ کو کس مقاصد کا یا مسائل کا کیا مقصد تھا؟ سب سے پہلے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ جب عورت ایک قیام کرتی ہے, کسی بھی ایسے منصوبہ سازی کرتی ہے یا کسی بھی ادارے کا قیام کرتی ہے, بے شک بہت ساری جو ہے مشکلات درپیش آتی ہیں, بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں. تو قیام کا مقصد کیا تھا اور کس طرح کے آپ کو مسائل جو ہے وہ درپیش تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے اس میں بولنے کا. بات یہ ہے کہ شہنائی کا میں آپ کو مقصد یہ بتاؤں کہ شہنائی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, کوئی این جی او سے نہیں ہے. ہماری کمپنی ہے, کمپنی رجسٹرڈ ہے, اور اس پہ جو ہے ہم لوگ بزنس کرتے ہیں. بزنس کا کیا یہ کہ اس میں بچیوں کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے, اور ہم نے ریزنیبل پیکج اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں کہ بچیوں کو جو ہے آج کل کے مسائل, آپ کو پتہ ہے مہنگائی اس قدر ہے, اور بچیوں کے خاص طور پہ مسائل, جو بچیوں کی شادیاں, اب بھی آپ یقین کریں کہ 80% بچیوں کی شادیاں اسی بنا پہ نہیں ہوتی, اسی وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ بچیوں کی جہیز کے معاملات والدین کی طرف سے پورے نہیں ہو سکتے. جو والدین ان چیزوں کو, بہت سارے مسائل ہمارے اپنے گھروں میں بھی ایسے گزرے, جن چیزوں کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہم نے بچیوں کی شادی کے جو پیکج بنائے, اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے, اللہ کا شکر ہے. اور اپنا تو جو بزنس ہے اس میں کوئی پروفٹ والی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ پیکج ہم نے اتنے ریزنیبل بنائے کہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے, کوسٹ ٹو کوسٹ چلا جاتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج جو لے کے جاتے ہیں اچھا رسپانس ہوتا ہے. اور 80% بچیوں کی شادیاں نہ ہونا, یقین کرو کہ میرے پاس ایسی فیملیاں بھی آتی ہیں, کئی فیملیاں ایسی آتی ہیں جو آ کے کہتی ہیں کہ 3 سال رشتے رہ کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ والدین کے پاس ان کے پاس وہ جہیز سامان دینے کے لیے نہیں ہوتا. تو وہ والدین پریشان ہوتے ہیں, 3 سال رشتوں کا ویٹ کرنے کے بعد لوگ ان کو رشتے کا انکار ہو جاتا ہے. لیکن بہت سارے مسائل, جب ہم پہلے تو ہم خود بھی گھریلو خواتین تھی, تو مجھے بھی اتنا زیادہ باہر کا مسئلوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا, لیکن جب باہر نکلے, لوگوں کا ماحول دیکھا, لوگوں کے مسائل دیکھے, بچیوں کے خاص طور پہ لڑکیوں کے حوالے سے جو ہمارے ماحول میں, دیکھو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے اسلام میں کہ جہیز دینا نہیں دینا, جی جہیز گناہ ہے دینا, یہ چیزیں بولی جاتی ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو یہ نہیں بولا جاتا کہ نہیں جہیز نہیں دیتا, ہم بہت اچھے, سب کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹائم پہ تو وہ بول دیتے ہیں, لیکن آگے جا کے بچیوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جہیز کے حوالے سے. تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو کچھ چیزیں ضرورت کی جو ان کی بیٹی کو وہ انہوں نے بھی دی تھی. اب اس چیز کو میں خود اس چیز پہ 3 سال کمپین چلائی ہے, میں سوشل ورکر بھی ہوں, تو میں نے بہت ان مسائل کو دیکھتے ہوئے میں 3 سال کمپین چلائی کہ جہیز دینا گناہ ہے. لیکن یقین کرو کہ بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ایسے آئے, بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے, اس کے بعد جا کے یہ میرا مائنڈ بنا کہ ہم بچیوں کے لیے ایسے ریزنیبل پیکج بنائیں جو
बच्चियां आसानी से रुखसत हो सकें। बहुत अच्छी आपकी कोशिश है, मैंने इसीलिए उसको फलाही इदारा, क्योंकि आप माशाल्लाह एक समाजी काम कर रही हैं, आपका मकसद सिर्फ तिजारती नहीं है, आपका मकसद फलाही तौर पे काम करना है। वरना इतना जो है रीजनेबल प्राइजेस में जायज़ पैकेज कोई नहीं देता, इतना डिस्काउंट कोई नहीं करता। आजकल वो दौर है कि कोई अपना एक पैसा नहीं छोड़ता, लेकिन उस दौर में भी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं जो कि माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। समीन अब्दुल समद साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। माशाल्लाह से आप एक हाउसवाइफ भी हैं जी, और साथ ही साथ आप जो है वो अपना ये वर्क भी करते हैं, होम शेफ भी हैं, साथ ही व्लॉगिंग भी करती हैं। तो ये बताइएगा कि आपके ख्याल से ख़वातीन को हर शोबे में कितना आगे होना चाहिए? मीन्स के बिलोंग करती हैं आप मेमन कम्युनिटी से, जी जी, तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती, कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती, किसी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता कि जो है आप क्यों करती हैं, हालांकि आप एक देखा जाए तो एक बाख्तियार ख़वातीन हैं, बाख्तियार खातून हैं, तो किस मसाइल का, किस मसले का सामना करना पड़ता है? और साथ ये बताइएगा कि आपने अपना सफ़र किस तरह से जो है वो शुरू किया? जी, मेरा तो ये कहना है कि औरत को जो है वो हर हाल में रोका ना जाए आगे बढ़ने से, ना तालीम में, ना फलाही काम में, ना दीनी काम में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आजकल के हिसाब से हर चीज़ ख़वातीन कर रही हैं। आप देख रही हैं ना, घर से भी होम शेफ बन रही हैं, घर से भी व्लॉगिंग कर रही हैं। हम एक मैसेज भी दे रहे हैं अपने व्लॉग के ज़रिए, अच्छे मैसेजेस भी दे रहे हैं, ठीक है। और बेटी के, ख़ास तौर पे बेटी के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पहले मेमनों में ये होता था, मेमनों में क्या दूसरी बरादरियों में मैं देखती थी, कम उम्र की एज में उनकी शादी कर दी जाती थी, आगे जाके जो है वो उनके लिए घर थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता था, ठीक है। अब का क्या है, अब आप पहले अपनी बेटी को पढ़ने लिखने दें, उन्हें डिग्री याफ्ता बनाएं, उन्हें कोई हुनर सिखाएं, ताकि आगे जाके उन्हें कोई मसाइल का सामना ना हो, ठीक है। आजकल ज़्यादातर जो डिवोर्स हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं, बच्चों की उम्रें नासमझी की होती हैं, वालिदैन शादी कर देते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता। हालांकि आज के ज़माने में हर चीज़ में आगे लेडीज़ हैं, आप देख रही हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, बिल्कुल, पायलट्स भी बन चुकी हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। और हर चीज़ में आगे, अब आजकल बाइक राइडर्स बन रही हैं वो भी लेडीज़ बन रही हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो लड़कियों को किसी भी चीज़ में ना पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे हमें खुद को प्रमोट करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि रिश्तेदार ये कहेंगे, फलाना ये कहेगा, नहीं, आप अपने बच्चों की खुद व्हील पावर बनेंगे। जब तक आप अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक हम लोग जो है वो अपनी बच्चियों को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। वो अब पहले का ज़माना और था, दौरे जाहिलियत में जो है वो औरतों को घर से बाहर निकलने का मना किया जाता था, बिल्कुल सही बात ठीक है ना। और अब का दौर थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या क्यों है, क्योंकि माहें भी हैं, जो सारी तमाम जो ख़वातीन हैं वो खुद पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, खुद पढ़ी लिखी हैं, उनमें शऊर आ चुका है कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दूसरों की तनकीद का निशाना औरत जो बनती है ना, उसी से उसके अंदर बहादुरी पैदा होती है। बेशक, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। हाँ, इसलिए जो है जो तनकीद जो औरत को है ना वो और बहादुर बनाती है, बिल्कुल, वो मजीद। बाकी मैंने जो है अपना सफ़र मेमन लेडीज़ लाउंज से शुरू किया। इरम उस्मान का ग्रुप है मेमन लेडीज़ लाउंज, उस पर मैं छोटे छोटे मेमनी व्लॉग्स बनाती थी, अक्सर कंपटीशन होता था और वो स्टॉल्स वगैरह लगते थे, एंटरप्रेन्योर होता था, उस पर मैं स्टॉल लगा लेती थी। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा शौक़ हुआ और लोगों को मेरा जो है छोटे छोटे जो मेमनी ड्रामे जो पसंद आने लगे, तो फिर इसके ज़रिए मैं उर्दू में भी बनाने लगी, लोगों को काफ़ी पसंद आए। फिर मैं जो इस तरह अपना मैंने सफ़र का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ख़वातीन के लिए बिग सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उनकी फैमिली की जानिब से। अगर हम पुराने दौर में नज़र दोहराएं तो हमें नज़र आता है कि बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उस वक्त तिजारत करती थी और वो वक्त था जब जहालत का दौर था, लेकिन तब भी ख़वातीन जो है जब कुरान नाजिल हुआ, इस्लाम जो है इस्लाम का नुज़ूल हुआ, तो उस वक्त ख़वातीन को मज़ीद इज़्ज़त दी गई, लेकिन वो ख़ुद भी अपने दौर में तिजारत भी करती थी। क्या ही दौर था जब रवायात भी मरवी होती थी, अहादीस भी मरवी होती थी। फरहाना, आपकी जानिब आऊँगी, सेम यही क्वेश्चन मैं आपसे भी करूँगी कि किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा बीइंग अ मेमन वुमन, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा, किस तरह से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही जो है मुझे अब अपने जो है वो कैरियर को भी देखना चाहिए, क्योंकि फ़ैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परवान चढ़ा ली, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो किस तरह से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया? असल मैंने तो स्टार्टिंग की थी फ्रोज़न आइटम से। अच्छा, ऐसे प्लानिंग करे थे कुछ करना है, बस फिर सिर्फ फ्रोज़न आइटम से स्टार्टिंग की मैंने। माशाल्लाह अच्छा गया काम
اور سپورٹ مین سپورٹ ہوتا ہے ہسبینڈ. اگر ہمیں ہسبینڈ ہی سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں چھوٹا کام مل رہا ہے. ہم چھوٹے سے آرڈر سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مجھے پہلے تھوڑا تھوڑا آرڈر مل رہا تھا, پھر ماشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ نے ایسے راستے بنائے ماشاءاللہ. آپ طیبہ یقین کرو کہ مجھے خود کو بھی یقین نہیں آتا, ایک سے ایک راستہ بنتا گیا ماشاءاللہ. پھر آہستہ سے چینلز میں جاتی گئی اور ماشاءاللہ اسی طرح آگے آگے کام بڑھتا گیا ماشاءاللہ. پھر فروزن سے ماشاءاللہ چائنیز آئٹم جو انٹرنیشنل آئٹم ہے, جو ایک ایک کر کے ساری آئٹمز میں نے پھر اسٹارٹ کر دی ماشاءاللہ. اب کافی کام اچھا میرا ہو گیا ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو بیج بوئیں گے ہمیں وہ آگے جا کے اچھا پھل دیتا ہے. بے شک یہ صحیح بات ہے. تو یہی ہے نا, ہم اسلام کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہمیں یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بھی کافی اجر کما سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اتنا وہ کر لو, پردہ کر لو, یہ کر لو. پردہ بھی کرنا چاہیے مگر یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کا بھی کافی اجر ہے ہماری اس میں. اسلام میں اسلام اتنا مشکل نہیں ہے مگر ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. بالکل اسلام بہت پیارا دین ہے, بہت آسان ہے, بہت کمپلیکیٹڈ جو ہے بنا دیا لوگوں نے اسے الگ الگ فرقے کر کے اسے بہت مشکل بنا دیا. صحیح. اچھا فرحانہ, خواتین با اختیار ہیں, ویمن امپاورمنٹ پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں آج کل تو خواتین کتنی آگے ہیں ماشاءاللہ. گھر سے بھی ہر کام چھوٹا چھوٹا کر سکتی ہیں ماشاءاللہ. آپ کی جانب آؤں گی میم, یہ بتائیے گا کہ اتنے برسوں میں محترمہ مہناز اختر صاحبہ, اتنے برسوں میں کیا کیا تجربات رہے آپ کے, اور لوگوں کا رد عمل کیسا رہا؟ یعنی کتنی بیٹیوں کی آپ نے شادیاں کروائیں, کیا کچھ فیس کرنا پڑا, اور کتنی بیٹیوں کی شادی میں بیٹی والا حصہ یعنی کہ شہنائی کا حصہ شامل رہا؟ الحمدللہ دیکھو جو چیزیں جو نیکی کی جاتی ہے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے. اور میرے الحمدللہ میرے سماجی کام, میرے فلاحی کاموں میں اتنے میری جان پہچان کے لوگوں کو ان سارے کاموں کا پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی مدد اور ایسے کام جو نیکی کے لیے کیے کہ میں کہتی ہوں کہ تاکہ میرے یقین کرو میرے بچوں تک بھی نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا جو کام. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دکھایا نہ جائے, دیکھو دکھاوا الگ چیز ہوتی ہے, لیکن دکھا کے اگر آپ کرو گے تو دوسرے کو بھی شوق پیدا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو دکھاوا کر دیا جی, دکھاوا نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے نیکی کرنے کا. اگر آپ کوئی اچھا کام کرو گے, کسی دوسرے کو بتاؤ گے کہ میری طرف سے یہ کسی کے ساتھ اچھا کام ہوا, تو دوسرے کو بھی شوق پیدا ہوگا, وہ بھی آگے کسی کے ساتھ کوئی اچھی نیکی کا کوئی کام کر سکے گا. یہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے. باقی رہے کہ بچیوں پہ جو ہم نے کام کیا ماشاءاللہ مجھے تو صحیح سے یاد نہیں ہے, ہمارے پاس ریکارڈ سارا موجود ہے الحمدللہ. میرے خیال میں 600-700 لڑکی کی کم از کم بھی ہم شادی شہنائی میں کروا چکے ہیں. اور الحمدللہ ریزنیبل اتنے اچھے پیکج ہیں, یقین کرو کہ میں کبھی میں خود اتنی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہوں کہ میرے پاس ایک فیملی آئی, وہ آ کے بیٹھے, والدین ان کے بھی بیٹھے, اور وہ اچھا وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے لوگوں میں ابھی آج کا جو رواج بن گیا ہوا ہے. پہلے تو ہمارے دولہا دلہن تو شرماتے ہی تھے, تو ہم لوگوں کو تو جہیزوں ویزوں کو لینے کے لیے کیا دیکھنے میں بھی شرم آتی تھی کہ والدین نے لایا تو ہم جا کے دیکھیں گے کیسے. لیکن اب لڑکیاں خود آتی ہیں دیکھنے کے لیے, اور لڑکیوں کے خود آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے بھی ساتھ آتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں. میں یہ 10 دن پہلے کی بات ہے, میرے آفس میں ایک فیملی آئی تو انہوں نے ساتھ میں سسرال والے بھی لائے. وہ لڑکی اتنی اس نے پریشانی میں کہ مجھے سمجھ نہ آئی. اس نے مجھے 10 منٹ پہلے کال کی کہ میڈم میں لے کے آ رہی ہوں, میرے سسرال والے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں, لیکن اگر میرے سسرال والے آ کے وہ بڑا پیکج دیکھ لیں گے 5 لاکھ والا تو وہ ضرور 5 لاکھ والے کا بولیں گے, تو میرے والدین اتنا افورڈ اس وقت نہیں کر سکتے کہ میں 5 لاکھ والا پیکج لوں. تو میڈم آپ نے وہ دروازہ لاک کر دینا ہے. یقین کرو میں بیٹیوں والی, میری ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں, 2 بیٹیاں میری بڑی ہیں, ایک بیٹی میری چھوٹی ہے. ماشاءاللہ میری بھی بیٹیوں کی انشاءاللہ جلدی اللہ کرے گا, اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. تو میں اس بیٹی کی وجہ سے اللہ میں چاہتی تو میں کہتی کہ میرا بزنس ہے وہ اگر 5 والا لیں گے تو میرے لیے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن میں اس بیٹی کا خیال کرنا تھا. ظاہر بتا میں نے بیٹیوں کے لیے سارے سلسلہ اور یہ سارے کام اس وقت کر رہی ہوں, تو میں اس بچی کی وجہ سے میں نے 2 روم آپ نے بند کر دی, 4 لاکھ والا بھی 5 لاکھ والا بھی, دونوں روم میں نے لاک کر دی کہ یہ بند ہیں, ابھی اس میں کچھ بھی نہیں. 3 جو پیکج تھے وہ اس بچی کے سسرال والوں کو ہم نے دکھایا.
दिखाया तो वो लेके गए, वो उन्होंने फिर वो 2 लाख वाला पैकेज किया, उसमें खाना भी 100 अफराद का था और फर्नीचर का भी था और इलेक्ट्रॉनिक का भी सारा सामान था। तो ये लालच बढ़ती जा रही है, इंसान की लालच कभी भी इंसान की पूरी नहीं होती, और ख़ास तौर पे बच्चियों वालों के लिए बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन इसके साथ ही हम लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए प्रोग्राम दिन से दुनिया तक विद तैयबा मेमन। वेलकम बैक नाज़रीन। अपने जो प्रोग्राम में गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया वो जारी है और मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे। मोहतरमा महनाज अख्तर साहिबा से मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि मैम माशाल्लाह से आप एक सियासी रहनुमा भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं और साथ ही एक माँ हैं, एक बीवी हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? हाँ तैयबा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और वाकई में मुश्किल हो जाता है। कभी कभी का वाकई में इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ सुबह उठ के, जब अपना शेड्यूल बंदा चेक करता है ना कि आज मैंने ये काम सारे करने। यकीन करें कि अपने ऑफिस को भी टाइम देना, बच्चों को भी देना, ये मेरा नहीं है। मैं मासियों पे नहीं डिपेंड करती, मेरी मासी सिर्फ सफाई के लिए आती है, बाकी किचन का मेरा सारा खाना पकाना, मैं अपने बच्चों को हर चीज़ मैं अपने हाथ से पका के खिलाती हूँ। मैं अपने बच्चों पर मासियों पर डिपेंड नहीं करती। मैं सुबह के टाइम जब मेरा उठना होता है, मैं सुबह उठ के मेरी किसी वक्त मेरी मीटिंग की अर्जेंट कॉल आ जाती है, मैं ऑफिस में बैठी होती हूँ, वहाँ पे किस तरह मैनेज करके वहाँ से निकल के फिर मीटिंग में पहुँचना होता है। और मीटिंग से ये है कि बच्चों का प्रॉपर मेरी यूनिवर्सिटी तक, माशाल्लाह यूनिवर्सिटी से स्कूल लेवल तक अभी तक मेरे बच्चे तालीम में, इन बच्चों को भी सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद मेरा ऑफिस टाइम होता है, उसके बाद मेरी सियासत का भी टाइम साथ होता है। मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि अगर कुछ कोई करना चाहे, मेरे ख्याल में बाज़ औरतों के, मुझे बड़ा वो अफसोस भी होता है बाज़ औरतों की बात सुन के कि पूरे दिन में एक काम में एक टाइम पूरा दिन गुजार देती हैं कि वो काम ये था, वो एक बच्चे को संभालना था। यार करने वाले लोगों के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, यकीन करो। अगर मैनेज करने वाली औरत हो ना तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, उसको हर चीज़ को प्रॉपर लेके चले। वो अपने हस्बैंड को भी टाइम दे सकती है, वो अपने बच्चों को भी दे सकती है, अपने ऑफिस को भी दे सकती है, अपनी सियासत को भी दे सकती है। मैं यकीन करो बहुत सारी चीज़ों में मैं कंफ्यूज भी हो जाती हूँ कभी कभी कि आज मैंने 3 जगह पे जाना, मैं कैसे टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसा एक शेड्यूल बना लेती हूँ कि मैं अपना टाइम मैनेज कर लेती हूँ। माशाल्लाह, बहुत करना भी चाहिए, करना भी चाहिए माशाल्लाह से। मैं ये कहूँगी आप ऑलराउंडर हैं, वन वुमेन आर्मी है माशाल्लाह से। और आपके जो काम हैं, आपके जो जिस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे सामने हैं। अब मैं आऊँगी समीना अब्दुल समद की जानिब। समीना, कल मैंने आपका एक व्लॉग देखा, कल ही आपने अपलोड किया था और मैं उससे इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, जिसमें इन्होंने ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में, उनकी हक़ विरासत के बारे में एक बात कही थी। और यकीन जाने इतनी ज़्यादा मैं मुतासिर हुई कि ये चीज़ें नाज़रीन के सामने, ये चीज़ें लोगों के सामने ज़रूर आनी चाहिए। तो समीना, कल जिस तरह से आपने अपने व्लॉग में ये बातें शेयर की कि किस तरह से वालिदैन को उनकी औलाद के जो विरासत, हक़ विरासत अदा करना चाहिए, तो उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। विरासत के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि वालिदैन को जो है, आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से वालिदैन जो है वो अपनी हयाती में अपनी औलाद का हक़ अदा करके जाना चाहें। वो अपनी हयाती में ही जो है अपनी विरासत जो है वो लिख कर दे दें। जो बेटी का हक़ है वो बेटी को दे दें, जो बेटे का हक़ है वो बेटे को दे दें। इस तरह से जो है ना बाद में जो है वो बदमज़गी नहीं होती। पैसा ऐसी चीज़ है कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बहन बहन की दुश्मन बन जाती है, और बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये पैसा जो है वो 4 जानों को आपस में लड़ाने वाली चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए कि अपनी जो है आप वसीयत लिख के जानी चाहिए, ठीक है। और बेटियों का तो हक़ लाजमी देना चाहिए। अगर वो पैसे वाली हैं, दौलतमंद हैं, अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ है, फिर भी आपने उनका हक़ उनको देना है। ऐसा नहीं कहना कि आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, आप क्या करोगी, भाई के काम आ जाए। नहीं, भाई को खुद चाहिए कि सबसे पहले अपनी बहनों को हिस्सा दे, ठीक है। बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि आपको शादी में घर दे दिया गया है, आपको शादी में इतना कुछ दे दिया गया है, वो वालिद ने अपने हाथों से दिया था। अच्छा, ये बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपकी शादी में हमने जहेज दे दिया, हमने खर्चा कर दिया, हमने घर दे दिया, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, तो अब तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाद में भले वो तही दस्तो दामन है बेटी, लेकिन ये बातें बहुत ज्यादा की जाती है कि भाई आपको अपना हिस्सा मिल गया, आपकी शादी करवा दी, अब कहा है कि आपका हिस्सा। तो ये बहुत ही गलत बात होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए इसकी आपको दुनिया में तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आखिरत में तो आपको जवाब देना है ना, वो बहुत सख्त है।
صحیح. آخرت میں اس کی پکڑ سخت ہے. اسی کو مد نظر دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی حیاتی میں جو ہے نا اپنے بچوں کا حق ادا کر دیں. ہاں کیونکہ بیٹیوں کو بھی دیکھیں آگے جا کے بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل. ہم انہیں بیاہ دیتے ہیں, ہم ان کی شادی کر دیتے ہیں, آگے جا کے ان پہ کوئی وقت کیسا ہے کوئی وقت کیسا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. صحیح بات ہے. بالکل. اور ماں کا بھی پہلے حصہ نکالنا چاہیے. بالکل. سب سے پہلے ماں کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو پھر کسی شیلٹر ہوم میں ایڈمٹ کروا دیں. اچھا آپ اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو آپ اس عورت کو پھر جو ہے آپ شیلٹر ہوم میں ایڈمٹ کروا دیں. آپ جا کر تو دیکھیں کتنی مائیں ہیں جو اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ تھا جو ہماری اولاد ہم سے سب کچھ لے چکی اور پھر ہمیں شیلٹر ہوم میں ایڈمٹ کروا دیا گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کا حصہ سب سے پہلے نکالیں تاکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے. دیکھیں ہیلپ تو ان کی کوئی بھی کر دے گا, اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسیلے بنا رکھے ہیں, لیکن جو آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے نا والدین کا اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اور اللہ کے گھر سب سے پہلے سوال بھی آپ کو والدین کے حقوق کے بارے میں ہی ہوگا کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا. بے شک. پچھلے دنوں میں گئی تھی دارالسکون میں, جہاں پر میں نے ایسی مائیں دیکھی جن کے بچے کچھ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, کچھ آؤٹ آف سٹی صاحب حیثیت ہیں, 2-2 3-3 فیکٹریاں چل رہی ہیں, اتنی لاکھوں کی کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, لیکن ماں باپ شیلٹر ہوم میں. ایسی اولاد کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ایسی اولاد کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ ان کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ان کی نجات کا ذریعہ صرف اور صرف والدین ہیں. اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو آخرت میں آپ کی نجات کا باعث بنے گا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے کچھ دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بیٹیوں کی پرورش کرنی چاہیے, تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کر سکیں. مہناز اختر صاحبہ, پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی کہ کس طرح سے بیٹیوں کی پرورش کرنی چاہیے قرآن اور حدیث کے مطابق کہ وہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی حاصل کریں. بالکل بالکل آپ کی بات طیبہ, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دین اور دنیا کو لے کے چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام پہ چلیں گی تو ان کو اتنا ایک وہ کر لیتے ہیں کہ نہیں اب اس کو تو بس پردہ کرنا اور پردے میں رہنا. ٹھیک ہے, پردہ کرنا اسلام میں جائز ہے, وہ کرنا چاہیے. ہمارے نبی کے دور میں بھی عورتوں نے بزنس بھی کی, عورتوں نے تجارت بھی کی, عورتوں نے جو ہے ان کے ساتھ جنگیں بھی لڑی پردے میں رہ کے. لیکن یہ کہ آج کے دور کے حساب سے ٹھیک بچیوں کو اتنا پاورفل کرنا چاہیے, اتنا بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے, اتنے بچیوں کو سکھانا چاہیے کہ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ آگے جا کے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آگے جا کے کیسے سسرال ملیں, آگے جا کے کیسے لوگوں کے ساتھ پالا پڑے. وقت یہ بدل جاتا ہے کہ کہیں, اور آج کل کے خاص طور پہ ابھی کی جو دور ہے اس میں یہ ہے کہ لڑکیوں اور لڑکے کے برداشت نہیں ہے کسی چیز کے. یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے پہلے زمانے جو عورتیں ہوتی تھی, ہمارے سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے, مثلا ہم لوگوں تک یہ چیز تھی کہ برداشت ہوتی تھی. وہ ساس کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا, نندوں کو بھی برداشت کرنا تھا, میاں کی بھی کوئی باتیں برداشت کرنی تھی, میاں کو بیوی کی بھی برداشت کرنی پڑتی تھی. آج کا وقت یہ نہیں ہے. آج اتنی سی بات پہ لڑکیاں بھی پتنگڑ بنا لیتی ہیں, لڑکے بھی پتنگڑ بنا لیتے ہیں, اور وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے. خاص طور پہ بیٹیوں کو اتنا پاورفل کرنا چاہیے, اتنی تعلیم بچیوں کو دینا چاہیے کہ وہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, وہ کل جا کے بھائیوں کے متحد نہ ہوں, وہ کل جا کے بھابھیوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, وہ اپنا اتنا کر سکیں کہ وہ اپنی زندگی, اگر ان کے بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو لے کے چلیں, اگر وہ اکیلی ہیں تو وہ اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں, اور ایک ماحول میں, معاشرے میں اپنے آپ کو ایک اچھی عورت, ایک اچھی ماں, ایک اچھی خاتون وہ ثابت کرے. یہ نہیں کہ کسی دوسرے کے در پہ جا کے بیٹھ کے تو پھر دوسروں کی باتیں سنیں. تو بچیوں کو سکھانا چاہیے, اور تعلیم سب سے بڑی ضروری چیز ہے کہ بچیوں کے پاس تعلیم ہونی ضروری ہے. تعلیم نہیں تو کچھ نہیں ہے میرے خیال میں. میں کہتی ہوں کہ بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں پکا سکتی, یہ اس کو یہ نہیں کرنا ہوتا. آج کل کے دور میں میرے خیال میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یوٹیوب کھولو اور اس میں کوئی بھی ڈش آپ نکالو تو بچیاں آج کل ڈگریاں ان کو کرنے دو, تعلیم ان کو کرنے دو, آگے جا کے انہوں نے ویسے بھی سارا کچھ پکا پکایا بھی مل جاتا ہے. تو فوڈ پانڈا ہی سے دنیا منگوا لیتی ہے, لیکن تعلیم اور شعور بڑی چیز ہے. بچیوں کو تعلیم سب سے بڑی چیز ہے کہ تعلیم ایسی دو کہ وہ اپنی فیملی کو لے کے اس شعور سے, اس طریقہ کار سے چل سکیں. کھانا ہی پکانا نہیں ہوتا. بعض والدین کہتے ہیں ان کو جھاڑو سکھاؤ آگے تانے ملیں گے, ان کو کھانا سکھاؤ آگے تانے ملیں گے. کھانے والی بھی مل جاتی ہیں, جھاڑو والی بھی مل جاتی ہیں, ان کے پاس تعلیم ہو, ان کے پاس پیسہ ہو, وہ سارے کام کروا سکتی ہیں. لیکن عزت اور تعلیم سب سے بڑی چیز ہے بالکل ایک عورت کے لیے. ہاں بالکل بالکل, کیونکہ ایک وہ دور بھی تھا اسلامی دور کے جب
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ جو ہے وہ تجارت کرتی تھیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جو اس وقت جنگوں میں جس طرح کی جنگیں کی جاتی تھی اس وقت جو ہے زخمی مجاہدین جو تھے ان کو پانی پلایا کرتی تھی. بی بی رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت اسلام کی سب سے پہلی نرس تھیں. تو اسلام میں عورت کو, اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے, اسے تنگ نہ کریں. اور عورت کو اللہ نے بہت عزت دی ہے, لیکن اپنے جو ہے وہ حقوق کے ساتھ وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر وہ سب کچھ کر سکتی ہیں, ہر کام کر سکتی ہیں, لیکن با پردہ رہ کر اور جو ہے وہ اپنی حیا اور کردار کو پختہ بنا کر. یہی سوال سمین عبدالصمد میں آپ سے کرنا چاہوں گی, کس طرح سے بیٹیوں کی پرورش کرنی چاہیے, تربیت کرنی چاہیے, ان کو جو ہے وہ علم سکھانا چاہیے, ہنر دینا چاہیے کہ وہ آگے جا کے کامیاب ہوں. جی, تعلیم تو بہت ویسے ہی ضروری ہے آج کل کے حساب سے, اور ہنر بھی سکھانا چاہیے, آگے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے, آگے جا کے اپنی فیملی کو وہ خود لے کر چل سکے. صحیح, ٹھیک ہے, اور جو کہ آج کل کر بھی رہی ہیں خواتین. بالکل, خواتین کسی بھی شعبے میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہیں الحمدللہ. بیٹی ہو, بہو ہو, میری بھی بہو ہے, ٹھیک ہے, وہ جاب کرنا چاہ رہی ہے, میں نے کہا بسم اللہ, ماشاء ٹھیک ہے نا, جاب کریں آپ, گھر بھی میں سنبھال لوں گی, آپ جاب کریں, اپنی لائف انجوائے کریں. بچوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, کہ آپ جاب نہیں کر سکتی, آپ یہاں نہیں جا سکتی. آج کل سسرال میں ایسے ہی چل رہا ہے, جاب کرتی ہے, اوہو نہیں نہیں ہمارے یہاں تو جاب نہیں کی جاتی. کیوں نہیں کی جاتی؟ آپ ماسی بنا کے لڑکی سے فائدہ لے سکتے ہیں, تو آپ اس کو لاکھوں روپے کی جاب کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ اسے اپنے حوالے سے اس کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ انہیں گزارنے دیں, ان کو اپنے طریقے سے جینے دیں. اور آج کل جو لڑکیاں ہیں نا وہ فوراً کیچ کرتی ہیں, فوراً کیچ کرتی ہیں کہ نہیں ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں. اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی, اپنے سسرال والوں کی عزت کریں گے تو کل جا کے ہماری بیٹیاں بھی ہمارا ہی نام روشن کریں گی, اور وہ بھی اپنے سسرال والوں کو ویسا ہی ٹریٹ کریں گی جیسا ہم نے کیا ہے. ماشاءاللہ. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, انہیں نیگیٹو سوچ بالکل بھی نہ دیں. ہمیشہ اپنی بھی آپ جو سوچ ہے وہ پازیٹیو رکھیں, تاکہ آپ کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کی اپنی اولاد میں بھی آئے. بالکل, پازیٹیوٹی جو ہے وہ منتقل ہوتی جائے اپنے بچوں میں. بالکل, ماں اگر ساس بھی ہے, اگر ماں ہے تو بہت اچھی باتیں. دیکھیں ساس بھی ہے نا, وہ ماں ہی ہوتی ہے. یہ اب آج کل کا کانسیپٹ ہے کہ ہماری جو ہے اسلام میں ساس کی اور سسر کی خدمت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی بھابھیوں سے تو یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کا خیال رکھیں, وہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کریں. تو ہمیں بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا, اس کا اجر ہر حال میں ہمیں ملتا ہے, چاہے وہ ہمارے شوہر کی صورت میں ملے, چاہے وہ ہمارے اولاد کی صورت میں ملے, چاہے وہ ہماری آپ محتاجی کی صورت میں ملے. اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی سوچ دیں گے, اچھی تعلیم دیں گے, تو ان کا فیوچر اچھا گزرے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا آپ کو پازیٹیو چیزیں سکھانی ہے, نیگیٹو نہیں سکھانی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں کہ بیٹا سامنے والا یوں کر رہا ہے آپ بھی یوں کرو, اس نے آپ کو جواب دیا آپ بھی ایسا جواب دو. نہیں, آپ کو برے آدمی کو اچھا کہنے کا ہنر آنا چاہیے. بالکل, آپ برے آدمی کو بھی دو نام سے بتائیں گے نا, وہ آپ کی ایک نہ ایک دن عزت ضرور کرے گا. آج نہیں تو کل آپ کی وہ عزت ضرور کرے گا. آج کل کوئی تنقید کا نشانہ بنائے, آپ خاموش رہیں, آپ انہیں وہ سب کر کے دکھائیں جو آپ کے اندر ہے. آپ اپنے اندر جتنے بھی آپ کے اسکلز ہیں نا وہ آپ کو باہر نکالنے ہیں. یہ نہیں کہ سامنے والا کیا کہے گا. آپ یہ دیکھیں کہ نہیں میرا اللہ تو راضی ہے نا, بالکل, میرے گھر والے تو راضی ہیں نا, بس آپ چار لوگوں کو نہ دیکھیں. میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پازیٹیو سوچنا سکھائیں, نیگیٹو نہیں سکھائیں. بالکل. فرحانہ لاکھانی آپ کی جانب آؤں گی, کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ کس طرح سے بیٹیوں کی پرورش کرنی چاہیے, کس طرح سے انہیں جو ہے وہ آگے بڑھنے کے مواقع اور آگے بڑھنے کی جو ایک موٹیویشن دینی چاہیے؟ یہ میری بہن نے بہت اچھی بات کی کہ بیٹیوں کو ہمیشہ ایسی تعلیم دیں کہ دوسرے گھر پہ جا کے ان کو ایسی کہیں کہ جیسے دنیاوی تعلیم بھی ہمیں بچوں کو دینی چاہیے اور دینی تعلیم بھی دینی چاہیے. دونوں تعلیم دینی چاہیے کہ بچوں کا مائنڈ اس طرف بھی ہو, دنیاوی بھی ہو اور دینی بھی ہو. عورت کو بگاڑنے والی بھی عورت ہے, عورت کو سنوارنے والی بھی عورت ہے. اگر ہم بچوں کو یہی کہیں گے کہ اب سامنے سسرال والوں کے سامنے جواب دو, تو ان کو تو شے مل جائے گی. تو ان کو ایسا ہی ٹرین کریں نا کہ ہم بچے ساس کو ماں سمجھیں گی تو خود یہ ایک سسٹم بنتا جائے گا نا. مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ ساس کو بھی ذرا ماں کی طرح وہ ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کو بچوں کی طرح رکھے. بالکل بالکل.
اور ماشاءاللہ سے بیٹیوں کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. ان کو دنیا تو آپ سکھائیں ہی, لیکن دین کی تعلیم دینا, دین کے حوالے سے ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دین ہی وہ بنیاد ہے جس کی بقا پر, جس کی بنا پر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ دینی تعلیم میں آپ کو دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ کھل کے سامنے سمجھ میں آتی ہیں. اور جب ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں, دنیاوی مسائل کا شکار, ہم کس سے مدد لیتے ہیں؟ دین سے, قرآن سے, اللہ سے. تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے مہمانان گرامی کا کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں دین سے دنیا تک وتھ طیبہ میمن میں تشریف لائے. محترمہ مہناز اختر صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, محترمہ سمین عبدالصمد کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, محترمہ فرحانہ لاکھانی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم چلیں گے ابا جی سرکار کی جانب, جو کہ اپنی فکر انگیز گفتگو سے ہمارے پروگرام میں مزید جو ہے وہ پروگرام کی جو رونق ہے دینی حوالے سے اس میں مزید اضافہ کریں گے. جی ابا جی سرکار. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے آپ نے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم میں سے تھے, ان کے جد ابراہیم کو سمجھنا ہوگا. جب ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی ٹلی, یعنی معطل ہو گئی. کیوں معطل ہو گئی؟ کہ ماں موجود تھی. تو اسلام میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ماں کا احترام اور ماں کی دھڑکنیں دیکھتے ہوئے مالک نے قربانی کینسل کر دی, دمبا بھیج دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, تو یہ کس نے دیکھا تھا کہ دمبا آ گیا؟ یہ بی بی ہاجرہ نے دیکھا تھا. کہا تھا کہ ابراہیم آنکھیں کھول لو, تمہاری قربانی ٹل گئی. تو وہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی جانی تھی. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک وقت میں دو اہل حق کی جماعتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے تو کہا بھائی بنو قریظہ کی طرف جاؤ, تو بنو قریظہ میں جا کے اثر پڑھ لینا. تو راستے میں اثر ہو گئی, تھوڑا سست روی کا شکار ہوئے کچھ لوگ. تو لوگوں نے کہا نہیں بھائی ہم وقت پہ ادا کریں گے, کچھ نے کہا نہیں بھائی رسول نے جو کہا تھا ہم وہ ادا کریں گے. تو دونوں جماعتیں جب واپس آتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھی ٹھیک تھے اور تم بھی ٹھیک تھے. یعنی کہ تم نے اللہ کی بات مانی اور تم نے نبی کی بات مانی, تو جو اللہ اور نبی کی بات مانے وہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو دیکھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اب ہم دیکھتے ہیں. اس زمانے میں نہ وہاں کوئی مدرسہ ہے, نہ وہاں پر کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہو, کوئی نظام ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی علم کا سورس ہے, لیکن وہاں کوئی علم کا سورس نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسواک کریے, لیکن اس کے اوپر تھوڑی بات ہے کہ اگر وہ حضور نے کہا مسواک کریے تو حضور کا مقصد یہ تھا کہ آپ دانتوں کو صاف رکھیں. یہ حضور کی مادی سنت تھی. اگر آج بھی آپ اپنے دانتوں کو صاف رکھیں, 5 وقت کے وضو میں کلی کر لیجئے, ہے نہیں, تو آپ کو میرے خیال سے کوئی بیماری نہیں لگے گی. صحیح ہے نہیں ہے. اور اگر کوئی لگی بھی تو شاید ایوب علیہ السلام کی طرح آپ کی آزمائش ہو. تو اس دور میں جو سورس تھی وہ مسواک لکڑی تھی. آج سورس جو ہے وہ ٹوتھ برش ہے. پہلے بھائی لقمانی منجن تھا, پھر ڈینٹونک آیا, ترقی کرتے کرتے ٹوتھ پیسٹ پہ آ گئے. اب دانت صاف رکھے جائیں, مقصد یہ تھا. اب اس زمانے کی حضور کی مادی سنتیں چینج ہوتی رہیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. آپ بالکل یہ نہیں سوچیے, نہیں تو اگر ہم اونٹ پہ وینس چینل آئیں گے تو کتنا ٹائم لگ جائے گا ہیں. تو آج جو سواری ہے یہ مادی سنت ہے اونٹ, لیکن آج سواری چینج ہو گئی ہے. آج سواری چینج ہو گئی. جب سواری چینج ہو گئی تو مقصد آپ یہی سمجھیے کہ یہ مادی سنت تھی. اس زمانے میں اونٹ تھا تو آج گاڑیاں ہیں, انسان گاڑی پہ جائے گا.
مادی سنتیں یہ تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر آدمی جبہ پہنا کرتا تھا عیسائی ہو یہودی ہو، کیونکہ یہ وہاں کا کلچر تھا. صحیح ہے، کلچر سے ٹکراؤ کبھی نہیں ہوتا دین کا، کیونکہ جب بھی دین کے اندر اصلاح یا ترمیم ہوئی ہے تو وہ کلچر کے وائس سے ہوئی ہے کہ جیسا شہر ہے اسی حساب سے مناسبت سے بات رکھی جائے. جیسے آج آپ آفیسز میں پینٹ شرٹ پہن کے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ کلچر ہے. تو اصل سنت کیا ہے کہ آپ جسم کو ڈھانک کے رکھیں. اصل یہ کہ آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک خدا کی بنائی ہوئی انسان ہے. صحیح ہے. تو اس طریقے سے مادی سنتوں کے بارے میں ہم جو آپ کو بتا رہے تھے، تو آپ باطنی سنت کیا ہے نبی کی؟ باطنی سنت کوئی پوری نہیں کرتا کہ بھئی اگر کوئی ہمیں پتھر مار دے تو ہم کیا کریں گے؟ اٹھا کر کے جواب دیں گے. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں تو آپ کو پتھر پڑتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ طائف والوں کو یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے. تو آج ہمارے یہاں نبی کی باطنی سنت کے مطابق ہمیں دنیا کے لیے یہی کہنا چاہیے کہ یہ دنیا ناسمجھ ہے، اے مالک ان کو ہدایت عطا فرما دے. کیونکہ نبی ہر چیز جانتے تھے، جنت و جہنم کے نظارے دیکھے ہوئے تھے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنے اللہ کے بندے ہیں وہ بچ جائیں تو اچھی بات ہے. تو نبی آتے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں کی معافی کرانے کے لیے. تو حضور کی باطن میں کیا تھا؟ حضور کے باطن کے اندر آپ خوش نصیب ہیں کہ دو ہی چیزیں تھیں، ایک امتی تھا اور ایک خدا تھا. ایک امتی سے مراد یہ ہے کہ سب آ گئے. پہلی وحی کے بعد جتنے لوگ موجود تھے جو سانس لے رہے تھے، جو روحیں موجود تھیں، ان کو لازم تھا کہ وہ عیسیٰ کے مسلمان ہوں یا موسیٰ کے مسلمان ہوں، اس نبی پر ایمان لے کر آنا ہے، نہیں تو تمہاری ساری ریاستیں بیکار ہو جائیں گی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بھی دیکھیں کیسے ہیں. تو سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے قریب تو آگے دیکھو، جب تم ان کے قریب آؤ گے تو تم عثمان غنی ہو جاؤ گے، جب تم ان کے قریب آؤ گے تو صدیق اکبر ہو جاؤ گے، جب تم ان کے قریب آؤ گے تو فاروق اعظم ہو جاؤ گے، جب تم ان کے گھر میں رہو گے تو مولا ہو جاؤ گے. اب نبی کے باطن میں کیا تھا؟ برائی نہیں تھی. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اپنی برائیوں کو بھلائیوں سے ٹال دیجیے. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر بھی رہا ہے تو سیرت مصطفیٰ یہ بتاتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کا رویہ اختیار رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ ابا جی سرکار، آپ نے ماشاءاللہ آج بہت ہی پیاری باتیں بتائیں. آپ کی فکر انگیز گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اسپیشلی ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ہفتے دوبارہ سے ملیں گے انشاءاللہ اپنے نئے مہمانان کے ساتھ اور نئی گفتگو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ کی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت. پروگرام دین سے دنیا تک میں اللہ حافظ.